سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق والد صاحب وزیر اعظم ہیں، تایا جان کی پارٹی وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار ہے۔ چچا ذات بین کے اقتدار کے پھریرے پانچ پانیوں پر زور و شور سے لہرا رہے ہیں، مگر ماضی میں تایا کا نامزد کردہ جانشین، والد کی وحد سیاسی امید اور اپنی کزن کا پیارا بھائی حمزہ شہباز شریف کہاں ہے؟ اس وقت خاندان شریفیہ کا اقتدار نصف النہار پر ہے۔ مقتدرہ سے تعلقات غیر معمولی طور پر خوشگوار ہیں۔ مخلوط حکومت کی اتحادی پیپلز پارٹی سے ورکنگ ریلیشن شپ بہترین ہے۔ اپوزیشن تحریک انصاف کوئی بڑا چیلنج نہیں بن رہی۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کی چھڑی دینے کی خوشی کی تقریب میں اس کے والد سٹیج پر تشریف فرما مسلسل مسکرا رہے تھے۔ تایا کی تقریب میں اچانک اور غیر متوقع شرکت خاندان کی غیر معمولی عزت و حشمت کا پتہ دے رہی تھی۔ خاندان شریفیہ کی نئی سپر سٹار وزیر اعلیٰ بھی تقریب میں جلوہ گر تھی، اور تو اور خاندان شریفیہ کا غیر سیاسی فرزند حسن نواز شریف بھی اپنی بہن کے برابر والی نشست پر تشریف فرما تھا۔ اگر خاندان شریفیہ کا کوئی سیاسی نام وہاں نہیں تھا تو وہ حمزہ شہباز شریف تھا۔ پہلے سنا گیا کہ مریم حکومت سنبھالے گی اور حمزہ پارٹی سیاست، مگر حمزہ کا پارٹی سیاست میں عرصہ دراز سے کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ پھر کہا گیا کہ وزیر اعظم کا پبلک افیئرز یونٹ چلائیں گے، جس کا دفتر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس مال روڈ پر ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اب تو پبلک افیئرز یونٹ کا انچارج وزیر رانا مبشر کو بنا دیا گیا ہے، اور یوں یہ کہانی ختم ہو گئی۔ حمزہ شہباز زیادہ تر لاہور میں رہتے ہیں۔ دن میں وہ لاہور مسلم لیگ نون کے ماڈل ٹاؤن آفس میں واقع اپنی خوبصورت انیکسی میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے کمرے کے شفاف شیشوں سے سفید سنگ مرمر کا فوارہ اور موسم کے رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں۔ فوارے کا رقص کرتا پانی اور پھولوں کے رنگا رنگی انہیں ٹھنڈک دیتی ہوں گی۔ اپنے دفتر میں وہ خاموشی سے سیاسی کارکن سے ملتے ہیں۔ اہل اقتدار کا رش ان کے ہاتھ سے غائب ہو چکا ہے۔ سیاسی سرگرمیاں ان کے حلقے کی خوشی اور مرگ تک محدود ہیں۔ ان کے کمرے میں میاں شریف اور ان کے تینوں بیٹوں نواز، شہباز اور عباس کی تصویریں نمایاں ہیں۔ حمزہ پنجاب حکومت کے معاملات یا کاموں میں نہ تو دخل اندازی کرتے ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی سفارش ہی کرتے ہیں۔ کہیں شرارتی نے بغاوت اور کہیں سازشی انہیں متحرک ہونے پر بھڑکاتے رہتے ہیں، مگر وہ ٹھنڈے ٹھار وفاداری اور صبر و شکر کی علامت بنے سب کچھ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ والد شہباز شریف ویکینڈ پر لاہور آتے ہیں تو بیٹے سے صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں اور یہ دعوت بھی دیتے رہتے ہیں کہ اسلام آباد آ کر وہیں رہو اور حکومتی معاملات چلانے میں میری مدد کرو، مگر ابھی تک اس کا کوئی فارمولہ نہیں بن سکا، اسی لیے اس پر عمل بھی نہ ہو سکا۔ حمزہ شہباز قومی سیاسی منظر نامے سے بھی غائب نہیں، نونی سیاست سے بھی مکمل طور پر غیر حاضر اور شاید لا تعلق ہیں۔ تایا نواز شریف البتہ کبھی کبھی سیاسی معاملات پر جاتی عمرہ میں ان سے مشورہ لے لیتے ہیں۔ جاتی عمرہ میں ہی ان کی وزیر اعلیٰ مریم سے دعا سلام اور خوشگوار راہ و رسم کا اعادہ ہو جاتا ہے۔ کہاں حمزہ شہباز پارٹی ٹکٹوں، ضمنی انتخابات اور پارٹی تنظیم و سیاست کے مرکزی کردار ہوا کرتے تھے، اور کہاں ان کی پراسرار خاموشی، اہم سیاسی واقعات سے انکار، غائب ہونا، کسی بڑے فیصلے میں ان کی شرکت کا نظر نہ آنا۔ غیر معمولی نہیں، یقیناً یہ غیر معمولی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاموشی کا سبب ان کا اپنا رائے فرار ہے یا پھر وہ اپنے لیے کوئی کردار نہ پا کر پیچھے ہو گئے ہیں۔ اگر ان دونوں آپشنز کا جائزہ لیں تو شاید یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ حمزہ کی شخصیت میں عہدوں کی ہرس اور جدوجہد کا مادہ سرے سے نہیں، اسی لیے وہ مریم نواز کی متوقع جانشینی، وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کی نامزدگی اور پھر کامیابی پر حسد و نفرت کا شکار نہیں، بلکہ وہ خود سے اقتدار اور ذمہ داری کا بوجھ اتار کر زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہیں طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد بیٹی کی صورت میں پہلی اولاد نصیب ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل کر اور بات چیت کر کے اقتدار و طاقت کے حصول سے کہیں زیادہ مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں۔
دوسری طرف اس حقیقت سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ حمزہ بحرانوں کے دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہا اور سالہ سال تک نون مسلم لیگ نون میں نمبر 2 اور سب سے طاقتور سیاسی شخصیت رہ چکا ہے۔ اس لیے اس کو کسی کم اہم سیاسی ذمہ داری میں کوئی کشش نظر کیوں آئے گی؟ اس لیے وہ اقتدار کی سینٹر سٹیج سے بیک سٹیج پر چلا گیا ہے۔ مغلیہ خاندان میں شہزادہ اورنگزیب عالمگیر اور شہزادہ دارالشکوہ کی کشمکش پر قصے کہانیاں بہت دلچسپ ہیں۔ خاندان شریفیہ کا دارالشکوہ کون ہوگا؟ اورنگزیب عالمگیر؟ ابھی تو اس پر حتمی فیصلہ تاریخ اور واقعات نے کرنا ہے۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ اقتدار کی لڑائی اگر ہوئی تو بھی خاندان شریفیہ میں وہ مارداڑ نہیں ہوگی جو عالمگیر اور دارالشکوہ میں ہوئی تھی۔ تزادستان میں سیاست کے عروج و زوال حالات کو الٹ پھیر دیتے ہیں۔ زوال کو سہنے اور برداشت کرنے کے لیے پتھر کا دل چاہیے۔ جب بادشاہ شاہ جہان کا اقتدار زوروں پر تھا تو دارالشکوہ کا بادشاہ کا جانشین تھا۔ بادشاہ کے تخت پر جگہ پاتا تھا، ہندو مسلمان اور سکھ سب اسی کو مانتے تھے۔ فقیر صوفی میاں میر سے لے کر جرنیل تک سب اس کے حامی تھے۔ جب اقتدار چھین گیا اور وہ خوبصورت اور صلح کل شہزادہ در بدر ہو گیا تو سوائے صوفیوں، جوگیوں اور سنتوں کے سب اسے چھوڑ گئے۔ اقتدار ہے ہی ایسی ظالم چیز جس کے سر پر اقتدار کا ہمہ بیٹھے اس کے گرد خوشامدی طوطے گھیرا کر لیتے ہیں اور اہل اقتدار کو یہ بھی بھلا دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اقتدار تک پہنچانے والے کون لوگ تھے۔ دوسری طرف عروج سے زوال کو آنے والے لوگوں کے نہ کوئی در پر دستخط دیتا ہے اور نہ کوئی فریادی آواز لگاتا ہے۔ نہ تو حمزہ شہباز دارالشکوہ ہیں اور نہ ہی زوال کا شکار، کیونکہ نہ تو وہ اصول اقتدار کے لیے دیوانہ اور جنونی ہے اور نہ خاندان شریفیہ اس کی آپشن کو بھی مکمل طور پر نو کیا ہے۔ ابھی مریم کی باری ہے، اسے فری ہینڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بار دارالشکوہ کو بھی چانس دے دے۔ تاریخ میں ہر بار ایک جیسے نتائج نہیں نکلتے۔ عروج و زوال، اقتدار اور بے اختیاری دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ جو دونوں حالتوں میں اچھا انسان رہے وہی کامیاب ہے، وگرنہ اگر بادشاہ اچھا انسان نہیں تو اس کی بادشاہی بھی تاریخ میں بدنما داغ ہوتی ہے۔